انہیں دیکھ کے ہمیں لگا ان کی فوراً سرجری کرنی چاہیے. ان کی سرجری کی. واللہ ان کی جس دن میں نے پٹی اتاری ہے نا اگلے دن شی واز ناٹ اونلی کرائنگ, شی واز اسکریمنگ کہ جی مجھے تو تمہاری شکل نظر آ رہی ہے ڈاکٹر, مجھے تو تیرا چہرہ نظر آ رہا ہے, اور یہ وہ اللہ بندہ ہے سوچتا ہے یار سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ وی جسٹ ٹیک فار گرانٹیڈ. آئی کہاں سے کھولتے ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے ہم لوگ ادھر ہے نا یہ میڈیکل کالج ہے, یہ مت بتائیں. اس میں اتنے زیادہ میکنزم ہیں اور اتنے زیادہ لیولز پہ لائٹ کی سمجھیں وہ جو ہم ریفریکشن پڑھتے ہیں وہ ہو رہی ہے, اور پھر اتنے میڈیا جس میڈیا سے لائٹ گزر رہی ہے اس کی اپنی ایک پراپرٹیز ہیں, اور پھر جس طرح وہ فوکس ہوتا ہے اور امیج پرسیو ہوتا ہے بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے نا, جو آئی ہے اس نے تو ایک الیکٹرانک پلس جنریٹ کیا, مطلب اس نے امیج کیسے بن گیا آپ کے مائنڈ میں, یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات ہے کیسے بن گیا. میں اعدلوا بین اولادکم, اپنے اولاد میں عدل و انصاف کرو. اکثر ہم اس حدیث کو ہے نا یہ پیسے میں یا میٹریلسٹک ویو میں دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کو سائیکولوجیکل اور ایموشنل نیڈ پہ نہیں دیکھتے. حالانکہ میرے خیال میں مال سے زیادہ یہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ معنوی طور پر جب آپ بچے کو انکریج کرے اور اس کو پتہ چلے میرے ابو مجھ سے بہت محبت کر رہے, چاہے میرے بھائی کو پیسے زیادہ بھی دے دے کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین, اما بعد. اہلا وسہلا آلو کا سالن. کیا حال ہے جناب فرید بھائی اور ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ. آج آپ سے ملاقات ہوئی, بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ, اور فرید بھائی نے ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا تعارف کرایا. اور آپ سنائیں کیسے چل رہی زندگی؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان, بہترین ہے ماشاءاللہ. آپ کو میں نے اس دن پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے, کل ہی تھا شاید, وہ ماشاءاللہ علی احتشام بھائی کے ولاگ میں نے دیکھا ہے کشمیر والی, وہ بولتے ہیں ڈاکٹر طبیب العین, میں نے کہا طبیب العین الجراح العین, ہاں میں نے ان کو بولا ہے کہ طبیب العین عیون جو بھی کہنا ہے, آپ کی اپنی عربی ہے صحیح ہے تو ماشاءاللہ کریکشن کر دی ہے کوئی اس کی نہیں, میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اچھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیسا رہا آپ کا تجربہ کشمیر کا؟ اور اچھا الحمدللہ بہت اچھا رہا. رائڈس تو میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں, تو یہ اپنے ان اخوان کے ساتھ جو ہے وہ لمبی رائڈز پہلی تھی ماشاءاللہ. بلکہ اس سے پہلے بھی علی اور میں تو کرتے رہے رائڈز, ایک دو ہم نے اس سے پہلے بھی کیے ہیں. بہت اچھا رہا تجربہ الحمدللہ. میں نے دیکھا ماشاءاللہ اس میں کوئی وہ ایک ہے مشہور یوٹیوبر, کیا نام ہے, حسام, وہ بھی آیا تھا. بڑا اچھا لگا کہ یار ماشاءاللہ اخوان نے ان کو بلایا بھی ہے, ان کو خصوصی انوائٹ. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو آپ کے امیزون کے جوتے ہیں جس میں پانی چلا گیا ہے. چلو ماشاءاللہ اچھی بات. ویسے آپ کون سے ماشاءاللہ آئی کیا بولتے ہیں سرجن ہیں, یہ کیا آپ ذرا اس کو آئی سرجن بھی بولا جا سکتا ہے اور آفتھلمک سرجن بھی بولا جا سکتا ہے, آفتھلمولوجسٹ بھی بولا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. چلو اور فرید دونوں کو گلاسز لگی ہوئی ہیں, لیزرنگ بھی کرتے ہیں تو آپ, اور یار آپ کو بھی لگی ہوئی ہیں گلاسز. ہاں مجھے تو بہت ہلکی ہے, مطلب بالکل برائے نام, تو بس الحمدللہ چل رہا ہے. بزرگی میں اضافہ کرنی ہے. نہیں بس ہم تو نوجوان ہیں ابھی تو ہم اور ماشاءاللہ 3-4 شادیاں کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو نوجوانی ہے الحمدللہ. بس یہ کہ اصل میں جب آپ کا ماشاءاللہ جسم ہٹا کٹا ہوتا ہے نا اور داڑھی بھی آ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بزرگ آدمی. حالانکہ ایک بار مرتبہ مثلا میں اپنے بھائی کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا, وہ مجھ سے 7 سال بڑا ہے, لیکن وہ بولتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے کون ہے, حالانکہ اس کا مطلب داڑھی نہیں ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے اس کا ویٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے ریلیشن شپ. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے نا تو اوور آل آپ کی ایج زیادہ لگتی ہے. کچھ بزرگ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر عمر ہے, سو سلم اینڈ اسمارٹ, تو اب لگتا ہے کہ یو نو از اے ٹین ایجر, ابھی 20s میں ہوں گے, 23-24 کے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کدھر سے ماشاءاللہ یہ MBBS وغیرہ کیا؟ میں نے MBBS تو بھاولپور سے کیا, قائد اعظم میڈیکل کالج سے ماشاءاللہ. اور ویسے میرا ایڈمیشن کنگ ایڈورڈ میں ہوا تھا, ادھر آپ کے لاہور میں ٹاپ ریٹڈ میڈیکل کالج. پھر کنگ ایڈورڈ میں کیا نہیں کیا؟ نہیں اس میں پھر نہیں کیا, کچھ ڈومیسٹک ریجنز کے والد صاحب کا حکم تھا کہ تم ادھر ہی کرو. اچھا ماشاءاللہ. والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں؟ والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, جنرل فزیشین, یعنی ڈاکٹر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ہاں جی کہا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ چلیے اچھی بات الحمدللہ. تو MBBS وہاں سے کیا, اس کے بعد پھر آئی اسپیشلائزیشن میں نے چوز کی, آئی کی فیلڈ. ماشاءاللہ. تو اس کی کچھ ٹریننگ بھاولپور میں, پھر کچھ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی, پھر وہاں سے آئرلینڈ, تو 2 ایئرز ہائر سرجیکل ٹریننگ پھر آئرلینڈ سے. اچھا ادھر مطلب 2 سال کی ٹریننگ؟ 2 سال کی سرجیکل ٹریننگ وہاں سے, اس کے بعد پھر بیک. ادھر آپ کا کیسا رہا ایکسپوجر اور کیسا رہا تجربہ؟ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا رہا الحمدللہ. اور آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ینگ ڈاکٹرس کو کہ ابراڈ جائیں
بالکل میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جب وہاں جائیں تو بالکل جسٹ ڈونٹ لیٹ یور سیلف گو ود دا فلو, یعنی کہ جو وہ معاشرتی جو بھی رویے ہیں اور وہ جہاں پہ اس کے اندر نہ بہ جائیں بالکل, کیونکہ اکیڈمک ریل ہیں جو آپ کے ریلیٹڈ, اور اس نیت سے جائیں کہ وہاں پہ سیٹل نہیں ہونا, بیکاز اٹس کہنا چاہیے نا کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے اور وہ ماحول بھی ویسا نہیں ہے نا. آپ کو ایون اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے, فرض نمازوں کے لیے آپ کلینک پہ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ چھوٹی سی بریک لے کے جائیں گے اور بریک بھی دیتے نہیں ہوں گے, مسئلہ کرتے ہوں دے دیتے ہیں موسٹلی, لیکن یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کا آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے نا تو یو انسائٹ دس ریسزم, انسائٹ سم پیپل دے آلریڈی ہیو دس تھنگ, تو ان کو ایک موقع مل جاتا ہے نا. الحمدللہ کبھی اس طرح فیل نہیں ہوا, بیکاز یہ ہے کہ اگر آپ اپنا جو آپ کو ذمہ کام دیا گیا نا اس میں آپ اس میں کام چوری نہ دکھائیں, بالکل رسپانسبلٹیز پوری کریں, تو پھر یعنی کہ آپ کو اتنی اسپیس وہ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ اٹس اسٹل اے ٹاسک, بیکاز یو آر آسکنگ سمبڈی اے فیور اینڈ ملٹیپل ٹائمس کہ آپ میں نے تھوڑی سی بریک لینے اور یہ وہ. اچھا, ادھر مسلمانوں کی کیا حالت ہے ادھر؟ آپ لوگوں کو مثلا جو دعویٰ کا یا اور باقی جو سسٹم ہے مثلا آئرلینڈ میں, خاص کر جو مسلم کمیونٹی ہے, اصل میں اسپیشلی آئرلینڈ جو ہے نا وہ اس حوالے سے بہت پازیٹیو تھا. اچھا, کہ اس وہاں پہ ریسزم بہت ہی کم, یعنی کہ مجھے تو الحمدللہ کبھی بھی آئی نیور فیلٹ اینی تھنگ لائک دیٹ, لیکن جو اور ساتھ کولیگس تھے کبھی کچھ ہو جاتا, ہاں وہ کمپلین کرتے تھے بعض اوقات کہ کسی کا بیہیویئر ایسا ہے. تو اوور آل بہت پلس پوائنٹ نا, اور دے یوز ٹو ریگارڈ اس بہت زیادہ. اور بلکہ وہاں جو عام پیشنٹس آتے تھے نا وہ پہلے ہمارے تھینکفل ہوتے تھے کہ آپ اتنی دور سے ہمیں سرو کرنے کے لیے آئے ہو, کیونکہ دے یوز سے کہ یار تم واپس تو نہیں چلے جاؤ گے کہیں, تو میں چھوڑ کے نہ چلے جانا واپس. تو آئرلینڈ میں جنرل رویہ اسی طرح کا تھا. اچھا, تو ڈاکٹر عمر آپ کیونکہ آپ ایک ٹریولر بھی ہیں رائٹ, اور آپ ایک آئی سرجن بھی ہیں, سو یو آر ویری کلوز ٹو نیچر. ڈاکٹرز میں جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ یا وہ ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوتے ہیں یا وہ ایتھسٹ ہوتے ہیں. نہیں یار, والدین کا ڈنڈا نہیں, درمیان میں بھی ہوتے ہیں یار, بہت کم ہوتے ہیں, یعنی کہ یا وہ پورا, یعنی دو ایکسٹریم میں ہی جاتے ہیں. نہیں ایکسٹریم میں نہیں, بیکاز وہ سائنس کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں اور نیچر کو دیکھتے ہیں, سو یا ان کا ریلائنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آلدو پیرنٹلی آپ کو نہ لگے کہ یہ ریلیجس ہے, لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دے سم ہاؤ یو نو دے فرم بلیور اس میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اور اس طرح شفا وغیرہ میں. اور کچھ پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے کم ڈاکٹرز ہیں لیکن وہ بالکل یو نو اس کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں, ایتھسٹ ہو جاتے ہیں بالکل. کہ حالانکہ آپ دیکھیں نا, میرے ایک ساتھی ہے مسعود نام کے, وہ ماشاء اللہ امیر الدین سے کر رہے ہیں MBBS. وہ بولتے ہیں شیخ صاحب ایک ہمارا جو لیسن ہے نا اس میں اللہ کے وجود کی دلیل ہوتی ہے. بالکل, ایک جسم کے ہر لمحے ہر جگہ پہ نا, ہر پرزہ یا جو بھی کہہ لیں ادھر اللہ کی نشانی ہے. یعنی اتنی پرفیکٹ بنائی گئی ہے یہ مخلوق جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے دونوں چیزیں وٹنس کی ہیں, ایک آئی بھی آپ نے وٹنس کی ہے جس سے آپ کشمیر دیکھ کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ کر آئے کہ یار لوگ ہم ہیومنس کس طرح پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو, کلرز کو فیل کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو بھی میڈیکل سائنس ہے یو نو بیسٹ رائٹ. تو آئی کی جو بلیسنگ اٹ سیلف ہے, اور آپ اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرتے ہیں دیٹ یو نو یو آر اوور آل این آئی سرجن, کیسا آپ کی فیلنگ ہے, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. پہلی بات تو میں کرتا ہوں کہ جب آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں نا, اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا بیسک قبلہ اگر ٹھیک ہے تو ایٹ ایوری مومنٹ یو سین اے سائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک سیکنڈ جو آپ جو بھی اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں, ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نشانی آپ کو ملتی ہیں کہ آپ مطلب یوں کہیں کہ آپ آشش کر اٹھتے ہیں سبحان اللہ کی کیا بات ہے. بیسک اگر ایک آپ کا قبلہ درست ہو تو, اگر نہیں ہے تو پھر دوسری سائڈ پہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری سائڈ پہ ایتھیزم کی سائڈ پہ جانے کے لیے بھی نا بہت بڑا مینٹل فلا چاہیے, کوئی بہت ہی زیادہ میجر مسئلہ ہے دماغ میں تو آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں. اور جیسے آپ نے آئیز کی بات کی, تو جب آپ رائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا موٹر سائیکل پہ, تو اکثر آپ کو بارش وغیرہ ملتی ہے, تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو آپ کا وائزر ہے نا اس کے اوپر جب بارش ہوئی تو آپ کا سارا ویژن بلر ہو گیا ایک دم, ٹھیک ہے, کیونکہ جو آپ کی وہ جو لائٹ آ رہی ہے آپ کی آئی فوکس کری وہ ایک میڈیم سے ہو کے آ رہی ہے نا, میڈیم بلر ہو گیا تو آپ کا ویژن بلر. اب جب آئی ہے, آئی کے اندر جب امیج بنتا ہے تو لائٹ اٹ ہیز ٹو گو ٹو اے نمبر آف میڈیا, یعنی کہ سمجھ لیں کچھ 7-8 لیئر سے لائٹ گزر کے جاتی ہے, اور ایوری لیئر کی جو کلیئرٹی ہے اس کی امپورٹنس ہے اپنی جگہ. ایک لیئر کی بھی کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ کا ویژن صحیح نہیں بن رہا, اور اس طرح سے. تو مطلب اس طرح سے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بلیسنگ ہے. آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ امیج کیسے میرے برین نے پرسیو کیا, وہ بنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اچھا, آپ
آپ نے ان کو وہ بتایا نہیں کہ یار ڈاکٹروں میں 20 کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو 20 کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس سائڈ پہ جائیں یا اس سائڈ پہ جائیں نا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میڈیکل سائنس پڑھتے ہوئے ایتھیسٹ رہنا اس کے لیے بہت بڑا مینٹل فلا چاہیے. تو اتنا فلا ہر کسی میں نہیں ہوتا. صحیح بات. اگر وہ پیچھے سے بلیور نہ بھی ہو رہا, ماں باپ کی طرف سے دین نہ بھی ملا ہو, تو بھی مطلب جو ایک کہنا چاہیے کہ مونوتھیزم کا جو کانسیپٹ ہے اور ایک ہائر فورس کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو اوور کم کر کے آپ زبردستی اسی پہ رہے کہ نہیں جی یہ کسی نے نہیں بنایا اور یہ وہ, بڑا مشکل کام ہے. اچھا آپ لوگ جب یہ پڑھتے ہیں مثلا میڈیکل, کیا اس میں کوئی مثلا جو ایتھیزم کے جو آئیڈیالوجیز ہیں یا جو تھیوریز ہیں, مثلا یہ جو ڈاروینزم یا اس طرح کے جو مختلف جو تھیوریز ہیں, کیا وہ پڑھائے جاتے ہیں کہ انسان اس طرح ارتقاء ہوا یا اس طرح ایک کریشن آف ہیومن بینگ کے بارے میں کیا میڈیکل کالجز کچھ ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں, میڈیکل کالجز میں ایسا ڈسکس نہیں کیا جاتا یہ, لیکن یہ ہماری بیسک بایولوجی میں شامل ہے. یہ آپ نے اے لیولس میں اور ایف ایس سی لیولس پہ یہ پڑھا ہی ہوگا کہ وہ جو ایک ایوولوشن کا چیپٹر ہی الگ ہوتا ہے. اچھا اس میں باقاعدہ ہوتا ہے؟ ہاں باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے ایوولوشن کا, اور ڈاروینزم پڑھائی جاتی ہے پاکستانی اسکولز میں. لیکن اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے یا ایز ایکسیپٹ؟ نہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے ہی یہ پڑھایا جاتا ہے. ہاں, اس کی کریٹیکل انالیسس نہیں ہوتی, یعنی کہ کرنا بہت وہ کرنی چاہیے. یہ تو بڑا معاملہ سنگین ہے. یہی ڈفرینس ہے ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں اور ایک ایز اے سمپل انسٹیٹیوٹ میں, کیونکہ دے جسٹ ایکسیپٹ ڈارونزم ایز اے ہول ایز اٹ از. میں تھوڑا سا نا وہ ویو میں ڈفرینٹ ہے کہ جو ڈاروینزم اوور آل ہے اکارڈنگ ٹو مائی نالج وہ میڈیکل اسکولز میں تو نہیں پڑھایا جاتا. ہاں میڈیکل اسکول میں نہیں پڑھایا, لیکن اکثر جو میڈیکل اسکولز والے ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لیتے. لیکن یہ دیکھیں نا یہ چیز آپ کے فرق پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ چیز آپ کے بیہیویئر میں. اور دیکھیں اب آپ کو ایک بندہ, آپ نے کسی سے تو سیکھنا ہے نا میڈیکل نالج. جیسے آپ سرجری کر رہے ہیں, آپ کو ایک کنسلٹنٹ سرجری سکھا رہا ہے اور وہ ساتھ میں آپ کو فزیولوجی انیٹمی پڑھا بھی رہا ہے, اور وہ آپ کو یہ پڑھائے گا کہ اس طرح ہیومن آئی ڈیولپ ہوئی, پہلے ایک آرگنزم تھا. یہ مطلب یہ باتیں آپ کو پڑھائی نہیں جاتی, لیکن یہ آپ کے بیہیویئرز میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ جگہ یہ اپلائی کیا جاتا ہے. اور اس کو نہیں, یہ تو پورا آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بدل دیتا ہے. اگر بندہ سنجیدے سے اس کو لے لے تو مائنڈ سیٹ ہی بدل جاتا ہے. ایسا تو ڈاکٹر عمر, what's so special about human eye? کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ کیمراز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں یار واقعی یہ جو آئی ہے نا اس کی جو کریشن ہے دیٹس سپرب؟ یعنی کہ آئی ڈونٹ نو, لیکن شاید لوگوں کو بھی نہیں پتا, کیونکہ اب کیمل کی آئی کے بارے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی ایک اسپیشل کریکٹرسٹکس ہے کہ اس کے 3 آئی لڈز ہوتی ہیں کیمل کی, ٹھیک ہے. ایک اس تھنڈر اسٹارم کے لیے ہوتی ہے. جو ہیومن آئی ہے, کیا کوئی اس طرح کی ڈیوائس سے کیمرہ بنا سکتے ہیں تو بالکل میچ کرے آئی کے ساتھ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کے ساتھ میچ کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں اتنے زیادہ میکنزم ہے اور اتنے زیادہ لیولز پہ لائٹ کی سمجھیں وہ جو ہم ریفریکشن پڑھتے ہیں وہ ہو رہی ہے, اور پھر اتنے جس میڈیا سے لائٹ گزر رہی ہے اس کی اپنی ایک پراپرٹیز ہیں, اور پھر جس طرح وہ فوکس ہوتا ہے اور امیج پرسیو ہوتا ہے, بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے نا, جو آئی ہے اس نے تو ایک الیکٹرانک پلس جنریٹ کیا, مطلب اس نے امیج کیسے بن گیا آپ کے مائنڈ میں؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات ہے کیسے بن گیا, یہ امیج کیسے بن گیا. تو یہ ایسی چیزیں جہاں پہ سائنس بھی خاموش ہے, اور وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ لائٹ ریفلیکٹ ہوئی, اپوزٹ امیج بنا, وہ نروز وہاں پہ گئیں, لیکن دیکھیں آپ کو کسی نے ٹچ کیا ہے, یہ بھی ایک الیکٹرک امپلس گئی ہے, اور آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے, یہ بھی آخر کار ایک الیکٹرانک امپلس ہی گئی ہے برین میں. تو برین نے اس کو کیسے امیج میں بنایا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز بیسٹ. اور پھر جو لیول آف فوکس ہے, جیسے آپ دیکھیں نا کوئی بھی کیمرہ ہے, ہیومن آئی کا جو ہورائزن ہے اس کو وہ کبھی بھی پرسیو نہیں کر سکتا, اور جو کیمرہ کی بھی جو امیج ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کو ہیومن آئی چاہیے جو اس کی اتنی بیوٹی کو پرسیو کر سکے, جو کہ اس لیول پہ ہے. اور اس سے اور آپ کو زبردست بات بتاؤں, آپ جیسے کلر دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے ایک یلو اور ریڈ کلر کا کمبینیشن یا آپ نے دیکھا ہے, یا آپ لیٹ سے آپ نے ایک مکوا پیرٹ دیکھا ہے جس کے کافی ساری پیٹرنس کلر میں نظر آ رہے ہیں. بالکل آپ کو وہی سیم پیرٹ جو آپ کی سبجیکٹیو فیلنگز ہے وہ اور ہے, مجھے وہ اور طرح سے نظر آ رہا ہے, ان کو وہ اور طرح سے نظر آ رہا ہے, کہ اس کے اندر اورنج کے کون سے شیڈز ہیں اور گرین کے کیا شیڈز ہیں, یلو کے کیا شیڈز ہیں. یہ جو سبجیکٹیو پرسیپشن ہے نا, جیسے آپ دیکھیں نا ایک فوڈ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کو ٹھیک ہے اچھی لگی ہے, مجھے ایک اور لیول پہ اچھی لگی ہے, ان کو ایک اور. تو آئی کے بھی بالکل ایسے میں جو فارم بنتا ہے, تو اس میں تو جتنا ڈیپ آپ جاتے جائیں جسٹ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو خاص کر آج کل اگر آپ دیکھیں, خاص کر یہ ہمارے معاشرے میں پاکستان وغیرہ میں جو آنکھ کے جو مسائل ہیں
ان میں سے ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے جو کیا بولتے ہیں اس کو, آنکھ میں کوئی کیا بولتے ہیں, وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو, موتیاں ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو ان کا, اور کچھ ہے جو بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں. جی جی جی. تو ان کے بارے میں کیا آپ کا اس کے پاس یعنی کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں, سو اس کو آئی سے ہٹا کے نا جنرلی لوگوں کی جو فیلنگز ہیں ود ریگارڈس ٹو آئی, اور جو آپ کے ساتھ انکاؤنٹرز ہوئے لوگوں کے جنہیں آئی کے ڈفرینٹ پرابلم تھے, آپ سے وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ یو نو اب ڈفرینٹ کچھ کیس سینیریوز بتائیں تاکہ لوگ بھی ایسوسیٹ کر سکیں. اور اوور آل جو ہم اس سے آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شکر کا ایک ایلیمنٹ سامنے آئے کہ یار دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئیز دی ہیں جس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں اپنی کالج میں تھا تو ایک میرا فرینڈ تھا, ہم صرف نا نیٹ پہ پریکٹس کر رہے تھے, اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا. آپ سمجھے کہ اس کی آئی پہ نا ہارڈ بال لگ گئی. اس کے دونوں پیرنٹس ڈاکٹرز ہیں, آرمی میں تھے تب. تو جب ہارڈ بال لگی تو اس کی کافی سرجریز ہوئیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. 6 months تک وہ اسکول نہیں آ سکا, اور کافی ریکوری کے بعد اس کا جو یہ سائڈ والا اینگل ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوا. سو کہتا تھا کہ مجھے سامنے سے چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ آ رہی ہیں, لیکن اگر کوئی مجھے سائڈ سے تھپا مارے گا یا سائڈ سے کوئی بال آئے گی تو مجھے اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ ویدر اٹس کمنگ اور ناٹ. تو وہ تو اس کی ایک ریئلائزیشن تھی کہ یار دیکھو آئیز, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ والی پرابلم آئے گی. جب آپ لوگوں کے ساتھ انکاؤنٹر کرتے ہیں اس طرح کے کیسز میں, جنہیں سیف اللہ بھائی نے کہا موتیا ہو, کوئی اور پرابلم ہو, کلر بلائنڈ ہو, کیا فیلنگ ہوتی ہے, اور یو نو واٹ آر دا تھنگز, وہ دل کی باتیں آپ سے کیا کرتے ہیں؟ صحیح بات. میں سب سے پہلے تو اس کی آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے یہ جو 2 نعمتیں ہیں یعنی کہ آئیز, ان کے بارے میں آزمایا, یعنی کہ اس سے بصارت لے لی, اس کا بدلہ میرے ہاں جنت ہی ہے. یعنی صرف ایک نعمت کی بات ہو رہی ہے, ویسے تو کتنی نعمتیں ہیں, لیکن اس سے نعمت کی انٹینسٹی اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ صرف ایک اس کے اوپر. اور اس طرح کے تو بہت سارے مطلب ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہولڈ یور ہارٹ اور اپنے آپ کو کمپوز رکھنا. کوئی جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہے, یا خاص طور پہ بچہ, کیونکہ جو چھوٹے بچے آتے ہیں نا جن کے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دے آر نیور گوئنگ ٹو گیٹ دیئر آئی سائٹ بیک. ہوتا کیا کہ کچھ دن پہلے وہ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کہہ دیتے ہو کہ یار یہ تو بلائنڈ ہونے لگا. اس طرح ہوتا ہے. کافی ساری چیزیں ہیں. دیکھیں کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں ان بورن نا, کنجینیٹل, تو پیپل آر اور بیبیز آر بورن ود اٹ, اور وہ جیسے سے بڑے ہوتے ہیں دے انفولڈ دیم سیلوز نا. جو ڈیزیزز ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ بچپن میں بہت اچھی آئی سائٹ ہے, اور جیسے سے بڑے ہوئے 10 years وہ کرتے کرتے یہاں تک ہو گئے 15 years تک بلائنڈ. اور یہ ایک مطلب ایوریج ٹرم ہے, اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. کچھ بچے ہیں دے آر بورن بلائنڈ, کن کی آئی سائٹ جو ہے مکمل فارم نہیں ہوئی ہوتی, یہ ہوتا ہے. پھر بعض اوقات ٹراما اس طرح کا ہو جاتا ہے, چوٹ اس طرح کی لگ جاتی ہے آئیز پہ کہ وہ, اور اس میں پھر یہ بات بھی ہے کیونکہ مطلب یہاں پہ نارملی بچوں کی آئی سائٹ جو ہے اس طرح سے چیک نہیں کی جاتی جب تک بچہ خود کمپلینٹ نہ کرے, یا کہیں بائی چانس نہ کہیں جانا پڑ گیا نا. ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے لیٹ ڈائگنوسس کا. تو کافی سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائیں تو دے کوڈ ہیو بیٹر ریزلٹس. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر عمر, میرا خیال ہے کہ ہر اسکول میں بچوں کی آئی سائٹ چیک کروانی چاہیے, اور اینولی تو کمپلسری ہونا چاہیے. لیکن اسکول کو سرٹیفکیٹس بھی لانے چاہیے, کلیکٹ کرنے چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ کس بچے کی کون سی آئی سائٹ ہے, کیونکہ اکثر پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچوں کی آئی سائٹ ویک ہے, جیسے آپ نے کہا انلیس وہ کمپلین نہ کرے. اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہی نہیں ہے اس سب کو, کہ اس طرح کی کہنا چاہیے کہ اسکول اسکریننگ ہو. اور اس طرح کے لاز پاکستان میں بھی موجود ہیں, لیکن اسکولز ان کو فالو نہیں کرتے. اور یورپ اور جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اینول اسیسمنٹ ہر بچے کی ہوتی ہے, اور اگر کسی کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ اس کے لیے بہت زیادہ ہیومن ریسورسز بھی نہیں چاہیے اور ٹیکنیکل اسکل نہیں چاہیے. آپ نے ایک چارٹ ہی پڑھوانا ہے بچے کو, تو جہاں پہ آپ کو لگے یہ بچہ نہیں پڑھ رہا اس کو آپ ریفر کر دیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس یا آئی کلینک میں. تو میرا خیال ہے اگر اسکول ریکویسٹ کرے نا کسی ڈاکٹر سے کہ آپ آ کے ایک دن نکالیں اور اپنے ساتھ وہ چارٹ لیں, ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بے شک آپ یہ نہ بتائیں کہ اس کی کیا آئی سائٹ ہے, لیکن بس یہ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ ویک کون سے اور کون سے ویک نہیں ہے. تو آئی تھنک بہت زیادہ سمپل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, اور ہم اپنے ریجن میں یہ کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں اسکول اسکریننگ پروگرامس اس طرح. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا تھا ایک ویڈیو نا, اس میں باقاعدہ وہ بندہ جو نا کلرڈ بلائنڈ ہوتا ہے,
اس کو پہلی بار کوئی مثلا کوئی آپریشن کر کے وہ دیکھتا ہے نا, ایسا لگتا ہے وہ پتہ نہیں الگ دنیا سے ہے, اس کو یقین ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اور ہم لوگ صبح شام اس نعمتوں میں, لیکن ہمیں قدر نہیں ہے بالکل. اور ہم لوگ مثلا اللہ کی جو مخلوقات ہے خوبصورت ان کو نہیں دیکھتے. جو اللہ نے, جیسے آپ جو ماشاء اللہ کشمیر جا کے ہیں یا ہمارے علاقے بلتستان جا کے ہیں, تو ماشاء اللہ ایسے ایسے پہاڑ, ایسے ایسے زرخیز علاقے, اور ایسے ایسے معصوم بچے جن کو دیکھ کے نا انسان بولتا ہے سبحان اللہ, اللہ کی قسم. یعنی اس دن میں دیکھ رہا تھا ویڈیو ماشاء اللہ, یعنی میں نے پھر علی بھائی کو بولا یار ایسا لگ رہا تھا میں آپ کے ساتھ ہی گھوم رہا ہوں ماشاء اللہ, اتنے خوبصورت. تو ہم لوگ اصل میں شہروں کی جو زندگی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ادھر ہم لوگ ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے. ہم آہستہ آہستہ نا یہ روبوٹ بن گئے, مشین کے ساتھ ساتھ رہ کے ایک روٹین میں لگ کے بس صبح ڈیوٹی پہ جانا شام کو آنا, بس یہ ہے ہمارا. یہ ہٹ کے ہم لوگ کرنے کے عادی نہیں ہیں. لیکن اب الحمدللہ اب میں نے دیکھا ہے لوگ ٹریول کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ کی جو خوبصورت جو اللہ نے مخلوقات بنائے, نیچر کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے قرآن میں بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود یہ آسمانوں کو دیکھتے تھے, اور تأمل فی مخلوقات اللہ. تو یہ ہم لوگ کو بھی یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے. اس سے آپ کا نا باقاعدہ ایمان اللہ کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے, اور مزید یقین ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یار, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے کہ یار تم نے یہ آسمان کو نہیں دیکھا جو بغیر کسی پلر کے کھڑی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں. کیوں؟ عربی میں ایک مثال ہے, کثرت المساس تفقد الاحساس. یعنی جو کثرت مشاہدہ اور کثرت ممارست سے نا انسان کے اندر وہ جو فیلنگ کا جو سسٹم ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. مثلا ابھی انسان جب پہلے کسی راستے پہ جاتا ہے, مثلا مجھے شروع میں ادھر آنے کا راستہ نہیں پتہ تھا, تو میں بڑا مجھے مسئلہ ہوتا تھا آنے جانے میں, لیکن اب اتنا نارمل آنکھیں بند کر کے پہنچ سکتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن شروع میں مسئلے ہوتے تھے, احساس ہوتا ہے کہ تکلیف. لیکن اب تو اسی طرح ہمارے جو روٹین کی زندگی نا ہم کو, ابھی میں آپ کو اپنے ایک قصہ بھی بتا دیتا ہوں, بڑا وہ ہے. ایک مرتبہ ریاض میں ہمارے تقریباً گھر کا جو نا 4تھا فلور ہے, اوپر ہم لوگ چھت ہے, تو شام کا ٹائم تھا, سردی تھے, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم تھا. تو میں چھت پہ گیا. اصل میں نا چھت پہ جا کے ادھر سے ادھر چھلانگ مارنے کے لیے بیچ میں المونیم ہے, یعنی ایک چادر بچھائی ہوئی, تو ادھر سے میں نے جاتے وقت تو چھلانگ مار لیا الحمدللہ. میں ادھر بیٹھا رہا شام ہو, میں استغفر سبحان اللہ, لیکن جیسے واپس آیا نا بیچ میں گر گیا. میں گر گیا نا, مجھے ایسا لگا میں خلاص مجھے موت آنے والی. اچھا, اللہ کا شکر ہے کہ میں فرش پہ گرا, لیکن اس دن مجھے نا وہ پیٹ کا نا نعمت, میرا پیٹ بہت موٹا تھا, ابھی سے بھی زیادہ موٹا تھا, میں پیٹ پہ گرا ڈاکٹر صاحب. ہاں پیٹ یوں کر کے نا پورا فرش تھا. وہ میرا بھائی ہے, بولتا خون کدھر خون کدھر ہے, الحمدللہ کوئی خون چھوڑ نہیں نکلا بس. اور پھر میں بالکل میں تو نا سکتے میں پڑ گیا, صدمہ مجھے. تو میں سوچا اب میں مر جاؤں گا, کچھ خون نکلے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے بولا الحمدللہ. پھر جا کے تھوڑا موڑا ایکس رے کرایا, تو میرے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تھوڑا ہل کے پھر واپس آ گئی, یوں بولتے اب الحمدللہ. اس کے بعد سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس دن یہ ہوا کہ ایک تو اللہ کے مخلوقات بھی دیکھ لیا, اور اللہ کا وہ بھی دیکھ لیا, اللہ نے بچا لیا. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فرشتے آ کے نا مجھے بریک لگا دیا. جی, ورنہ اگر میں پیچھے سے گرتا تو ہم نے تو ختم ہو جاتا الحمدللہ. تو یہ بھی ہے. باقی آپ سنائیں, آپ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے یہ آئی کے جو کیمپس ہیں یہ بھی لگتا ہے میرے خیال میں ہمارے علاقے میں کبھی کبھی آتے ہیں فری میں. آپ ذرا سوچیں ماشاء اللہ جو ڈاکٹر حضرات کے, یہ بھی بڑی بات ہے, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ان ڈاکٹروں کو جو ادھر شہروں میں یا مثلا ان کے جو باقاعدہ ڈیوٹی کے مطابق وہ لاکھوں ان آپریشن پہ لگتے ہیں. جی, لیکن وہ ادھر ہمارے جو پاسماندہ علاقے ہیں ادھر آ کے فری میں کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی فری میں 3-3 4-4 دن کرتے ہیں. جی. اور ادھر بھی میں نے جیسے آپ بتا رہے کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ محتاج ہے تو فری میں کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے, حالانکہ آپ بتا سکتے ہیں اس بارے میں. تو ادھر جو جن لوگوں کے تصور میں بھی ہوتا ہے کہ میں آ کے بھی دنیا کو دیکھوں گا دوبارہ, وہ ماشاء اللہ اللہ نے ان کو ہے نا انسان, اور یہ ایک انسان ہے لیکن اس کو مسیحا کی شکل میں بھیج دیا. ایگزیکٹلی یار, اس طرح تو ایسی ایگزامپلس ہیں. اور ایسے کیسز جو ہے نا وہ جب آپ اسکریننگ کیمپس کرتے ہیں نا کسی پیری فری ریموٹ ایریا میں, تب اس طرح کے کیسز آتے ہیں. جیسے ہم بھی کبھی کبھی الحمدللہ یہ والے کیمپس کرتے ہیں. تو ایک ایگزامپل جو مجھے فوراً ذہن میں آئی کہ وہ ایک اماں جی تھی جن کو ان کے گھر والے پکڑ کے لے کے آئے, بیکاز شی کوڈنٹ سی, شی کوڈنٹ گو ٹو دا باتھ روم, اور شی کوڈنٹ ایٹ. ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, جبکہ ان کو صرف سفید موتیا تھا. یعنی کہ اٹس اے ویری ٹریٹیبل ڈیزیز. سرجری ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی دنیا بالکل یوں سمجھیں کہ اللہ اکبر. تو وہ جب وہاں پہ آئیں تو انہیں دیکھ کے ہمیں لگا ان کی فوراً سرجری کرنی چاہیے. ان کی سرجری کی الحمدللہ. واللہ ان کی جس دن میں نے پٹی اتاری ہے نا, اگلے دن شی واز ناٹ اونلی کرائنگ, شی واز اسکریمنگ. جی
تو مجھے تو تمہاری شکل نظر آ رہی ہے ڈاکٹر, مجھے تو تیرا چہرہ نظر آ رہا ہے, اور یہ وہ اللہ بندہ ہے سوچتا ہے یار سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ وی جسٹ ٹیک فار گرانٹیڈ. جب آپ سرجری کرتے ہیں آئیز کھولتے پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ بہت نازک ہوتا ہوگا یار, بہت نہیں, اور آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے؟ بہت نازک ہوتا ہوگا, بہت ہی زیادہ. آئی کہاں سے کھولتے ہیں؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے ہم لوگ ادھر ہے نا, یہ میڈیکل کالج یہ مت بتائیں. میں نے میں نے ایک بار دیکھا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے دیکھا ویڈیو ایک سرجن نے شیئر کی تھی, اللہ کی قسم مجھے دیکھ کے ڈر لگ گیا کہ یار یہ کیسے اس آنکھ کے اندر سوئی گزار. ڈاکٹر عمر دیکھیں آپ پہ نا ایک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ آپ کی چھوٹی سی مسٹیکس ہے, یہ نہیں ہوگا کہ یار کوئی ریڈو ہو جائے گا یا کچھ اور, کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے. بتائیں دیکھیں نا, ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آئی سرجری ہے نا, اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ویژن پہ پڑتا ہے. اگر آپ کی سرجری تھوڑی سی اوکوپیشن ہے نا, پیشنٹ کو نظر اچھا نہیں آئے گا تو دے ول ڈائریکٹلی کمپلینٹ اور انسٹنٹلی کہ جی مجھے تو اس سے اچھا تو مجھے پہلے نظر آتا تھا, یا مجھے تو اچھا نظر ہی نہیں آ رہا, اور یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے, اور یہ وہ وغیرہ. اور اس طرح جیسے جو انٹرنل سرجریز ہیں, جیسے گٹ سرجری ہو گئی نا, تو یو آر گڈ ایز فار ایز دا کلوزنگ انسیژن, اور سارا نیٹ کلین ہے بالکل. اندر اگر کوئی بہت نیٹنس نہیں بھی ہے تو لیکن آئی کا تو ڈائریکٹ رزلٹ آئے گا نا سامنے کہ جی آپ کو نظر ہی اس طرح سے کچھ نہیں آ رہا, تو ویری ٹرکی. اور پھر یہ ہے کہ اتنی سی تو آئی بال ہے, اور آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ہمیں سرجری بھی مائکروسکوپ کے نیچے کرنی پڑتی ہے, مطلب ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ آئی سرجری دیکھیں نا, وی آر سیٹنگ اینڈ لوکنگ ان مائکروسکوپ, مائکروسکوپ از فوکسنگ آن دی آئی, اور اگر آپ دور سے دیکھیں تو ہماری ہینڈ کی موومنٹ بس اتنی ہو رہی ہوتی ہے ایسے, اور جبکہ وہ اس کے اندر اسکرین میں ظاہر ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے, انسٹرومنٹ آ رہا ہے اور جا رہا ہے, اور اس طرح سے. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب. ایک سیکنڈ میرا کویسچن تو رپلائی کرنا تھا. اچھا وہ آئی کھولتے کہاں سے؟ نہیں یار نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہ بتائیں, نہیں یار یہ چھوڑیں یار. آپ ہیومن آئی کو دیکھیں نا تو آپ کو ایک اس کا وہ بلیک پورشن نظر آئے گا اور ایک وائٹ پورشن, یہ نظر آ رہا ہے نا جس کو آپ کو جیسے بلیک ایک پورشن نظر آ رہا ہے, تو جو اس کا جنکشن ہے نا بلیک اور وائٹ کا, وہاں سے اوپن یار یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, چھوڑو. بلیک اینڈ وائٹ کا جنکشن سینٹر سے اوپن کرتے ہیں؟ نہیں, جنکشن اوپن کرتے ہیں نا, جیسے یہ فرنٹ پہ آپ کے کارنی ہے نا, ایک تو آپ کا وائٹ آف دی آئی ہے نا, وائٹ پورشن ہے, اس کے سینٹر میں سرکولر ایک کلرڈ پورشن کہہ لیں, چلیں بلیک کہیں, اس کو کلرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جہاں سے وہ وائٹ پورشن اینڈ ہو رہا ہے اور کلرڈ پورشن کا سرکل سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کے جنکشن پہ وی جسٹ گو ان سائڈ. آپ بالکل سینٹر سے کرتے ہیں؟ سینٹر سے نہیں, مجھے سمجھ آ گیا ہے, جو بلیک یا سرکل ہے اس کی سراؤنڈنگ سے کرتے ہیں, اس کی باؤنڈری سے کرتے ہیں. وی جسٹ گو ان سائڈ. یس. کوئی سی سینیریو میں آئی پوری نکلتی ہے باہر؟ پوری بھی نکلنی پڑتی ہے. جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی آئی کے پیچھے ٹیومر ہے تو پھر پوری آئی کو ہی آپ ڈسوسیٹ کر کے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. کیسے وہ یہاں سے ڈائریکٹ آئی نکالتے ہیں؟ اس کے لیے آئی نکالنے کے پھر آپ کو یہاں سے اور بھی ٹاٹمی کرنی پڑتی ہے, بون بھی کاٹنی پڑتی ہے سائڈ سے, تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے کیسا اس کے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ, مطلب ہم نے جب ہسٹری پڑھتے ہیں اس طرح تو دیکھا ہے کہ, اور علماء بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بینائی چھین لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو ایک اور جو حواس یا ایک سکس سینس زیادہ ہو جاتا ہے, سکس سینس اس کی زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے, زیادہ انٹیلیجنٹ ہو حتیٰ کہ اسی جو حدیث جو آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ بخاری کی جو ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ, یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر فلہ الجنہ, یعنی اگر میں نے, جیسے آپ نے جو ترجمہ بھی کیا تھا کہ اگر میں نے اس کے آنکھ سے اس کو ابتلا کیا یعنی بینائی چھین لی تو اس کے لیے جنت ہے اگر وہ صبر کرے. اس کی جو شرح میں نا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین جو معروف کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی, اور غالب یہ رہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آنکھ کی جو یہ بینائی چھین لیتا ہے اس کو ایک اور پاور دے دیتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ میں بھی تو ماشاءاللہ کبار علماء جو ہے نا, خاص کر مثلا شیخ ابن باز رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم ہیں. میں اللہ کا کرم ہے میرے اوپر یہ شرف ہے, یعنی ہم اس کے لائق تو نہیں, لیکن میں جب چھوٹا تھا 9 سال کا, میں شیخ بن باز سے ملا تھا الحمدللہ رحمہ. اس وقت اصل میں دیکھیں میرے والد صاحب ان کے پاس جاتے آتے رہتے تھے, ایک انداز میں ان سے تعلقات بھی تھے, ان کے پاس کام بھی کرتے تھے. تو وہ جب جیسے والد صاحب بولتے تھے نا السلام علیکم, تو یا شیخ ثنا یا شیخ ثنا, یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے, سلام کرنا. ہاں, اور بلا کے پھر مجھے بھی بٹھایا, پھر بولتے اس کا کیا نام ہے یہ وہ.
تو وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن ان کی اگر آپ دیکھیں نا کتابیں، شروحات، آپ یقین نہیں کریں گے وہ صبح فجر سے پہلے اٹھتے تھے، رات کو 12-1 بجے سوتے تھے، پورا دن دین کا کام، ہر روز اس کے 5-6 لیکچرز ہوتے تھے ہر روز، اور فتویٰ اور یہ سارا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل پاور دے دیتا ہے ماشاء اللہ۔ اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک یعنی انوینشنز آپ کہہ سکتے ہیں، جو خاص کر آج کل جو لوگ بولتے ہیں کہ جو برائل جو ہے، جو بینائی سے جو محروم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک باقاعدہ جو ٹچ ایبل پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے جو لوئس برائل کر کے نام ہے اس کا، اس نے انوینشن کی، لیکن در حقیقت یہ جیسے کہ ابن حزم رحمہ اللہ جو 492 ہجری کے زمانے میں تھے اندلس میں، وہ کہتے ہیں اپنی ان کی کتاب ہے منطق پر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اندلس میں جب اس طرح کے لوگ بینائی سے محروم ہو جائے تو ان کے والدین اپنے بچوں کے لیے حروف ہجا لکھ کے بنا کے دیتے تھے، اور وہ ٹچ ایبل تھے، رائٹ۔ تو یہ بھی دیکھیں نا الحمدللہ، تو یہ چیزیں بھی غور کرنی چاہیے۔ اور باقی میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ہمارے ایک میں کسی پچھلے سال ادھر یہ مدرسہ ہے ادھر میں پڑھاتا تھا، تو ادھر ایک دن ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس کے اصل میں نا جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا آنکھ میں کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، موتیا تھی، اس کے لیے، اور اس کے کیا ٹرم ہے انگلش میں، جو سفید موتی ہے اور ایک کالا موتی ہے، مطلب سفید موتی ہے کیٹریکٹ، اور جو کالا موتی ہے اس کو نظر نہیں آتا تھا، کلاؤڈی مطلب بالکل ہی، اس کی بہن کو ویژن بلر تھا، تو اس کی بہن کا آپریشن وہ کامیاب نہیں ہوا، تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئے، تو وہ اس ڈر سے وہ آپریشن نہیں کرواتا تھا۔ تو وہ میرے پاس آیا، بولتا ہے استاد جی میں نے مشکات یاد کرنی۔ میں نے بولا بیٹا آپ نے اس سے پہلے کچھ پڑھا ہے؟ بولتے نہیں۔ میں نے بولا آپ نے حفظ قرآن کی؟ بولتے ہیں حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے بولا ماشاء اللہ، اور کیا چاہیے؟ تو بولتے ہیں میں نے حدیث یاد کرنی ہے۔ میں نے بولا دیکھیں بیٹا پہلے شروع سے کرتے ہیں، ایک ہے 40 نوویہ، یہ فرسٹ اسٹیپ آف حدیث، میمورائزیشن آف حدیث۔ تو میں نے اس کو بولا یہ آپ یاد کریں۔ بولتے استاد جی مجھے روزانہ 2 گھنٹہ چاہیے آپ سے۔ میں نے بولا بیٹا 2 گھنٹہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، حالانکہ میں چاہتا ہوں لیکن مجھے اور بھی مصروفیات۔ لیکن میرے پاس ایک اور آئیڈیا، میں نے عرب میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا جو بینائی سے محروم ہو، ان کے پاس باقاعدہ جو ہے نا ہر کتاب آڈیو بک بولتے ہیں، وہ باقاعدہ تیار ہے۔ میں نے اس کو بولا یہ میں آپ کو تیار، آپ کا موبائل دکھائیں ذرا۔ اس کا موبائل پرانا سا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ MP3 چل جاتی تھی۔ میں نے اس میں وہ ڈال کو دیا، ماشاء اللہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہم کو تو مدت لگ جاتی ہے، وہ بندے نے ماشاء اللہ 1 ہفتے میں یاد کر لیا، اللہ اکبر، اور روزانہ آ کے سناتا تھا 40 حدیث۔ ہاں ابھی بلوغ المرام اس کی عادی ہو گئی ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں نا اللہ ماشاء اللہ کوئی چیز لیتا ہے تو اور بھی کوئی دے دیتا ہے۔ یہ تو آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا، جیسے فرض کریں آپ اگر گاڑی چلا بھی رہے ہیں اور آپ نے ایک جگہ پارک کرنی ہے لیٹ سے، اور جگہ نہیں مل رہی، اور آپ نے بہت اونچی آواز میں نشید لگائی ہوئی ہے، میوزک تو آپ پہلے سنتے تھے نا، اب تو نہیں سنتے، تو اگر اونچی آواز تو آپ کو سم ٹائمز وہ، حالانکہ آپ ادھر آپ کی آئیز کا کام ہے لیکن آپ اس کی والیوم کم کرتے ہیں تاکہ فوکس زیادہ کر سکیں آئیز سے دیکھنے کے لیے، تو وہ جب ایک سینس آپ کم کرتے ہیں دوسری سینس شارپ ہو جاتی ہے خود بخود۔ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے۔ دوسرا آپ وہ نیچر کی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ جب جاتے ہیں ادھر تو بالکل یہی ہم جو ٹریول بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں، جیسے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ یہ وہ رزلٹ ہے جس پہ آپ کو پہنچنا چاہیے جب آپ نیچر آبزرو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی ایسے ہی نہیں پیدا کیا، ایسے نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی تم نے یہ سوچا ہم نے یہ سارا ایسے ہی پیدا کیا۔ اور پھر ٹریولنگ کے اوپر اسپیشلی آپ کو ٹریولنگ کے اوپر بھی بتاتا ہوں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشأ نشأۃ الآخرہ، کہ زمین میں یعنی کہ سیر کرو پھرو اور یہ دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کیا کریں گے۔ مطلب نیچر کے پاس جب آپ جاتے ہیں اور اس طرح سے یو ریئلی گیٹ کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ آپ تھوڑا سا مومنٹ اپنے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی کریشن کے ساتھ، یعنی کہ گروپ سے تھوڑا سا الگ ہوں اور تھوڑا سا ان میں بیٹھیں، اٹ ریئلی ہیلپس۔ تو یہ ادھر آپ کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ بالکل، آپ اگر کبھی موقع ملے آپ بھی ضرور جائیں۔ ہم نے جانا ہے نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ ہاں انشاءاللہ تو آپ کی بائک بھی آ گئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بائک پہ تو میں نہیں یار، آپ لوگوں کی بڑی ہمت ہے قسم سے، میں خدا کی میں ادھر سے ادھر جاؤں گا، ہمت کرے جائے نہیں یار نہیں۔ باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بائکیں اسی لیے بنی ہوتی ہے کہ وہ ہے نا، جوتے ملیں گے آپ کو۔ نہیں امیزون سے ہم دیسی لوگ ہیں، دیسی مال لیں گے، امیزون سے پھر آتے ہیں پھر پانی چلا جائے گا۔ اچھا وہ بھی میں نے دیکھا، وہ شاید سینٹر سے جا رہے تھے، اوپر نیچے سے نہیں جا رہے تھے۔ پلیٹلی بتاؤں واٹر کراسنگ بھی کوئی نہیں ہے اور بارش بھی کوئی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ وہ ہیوی رین ہمیں ملی ہی نہیں، ہلکی سی تھی، ہلکی رین، اور 35,000 کا جوتا ہے اور نیل کا، اور اوپر سے بالکل یعنی کہ یوں سمجھے کہ صرف ہلکی سی ڈرزلنگ ہوئی ہے اور سارا پانی جوتے کے اندر، شوز کے اندر۔
वेरी डिसअपॉइंटिंग. बस आइंदा आप अमेज़ोन से ना लें. चलें, अच्छी बात है माशाल्लाह. लेकिन ये मैंने देखा है कि अगर आप मसलन आपकी जो बाइक हो या जो भी आपकी सवारी हो वो आरामदेह हो तो मज़ा आता है, फिर हम एंजॉय करते हैं. लेकिन आप ऐसे बंदा के पास अच्छी वो चीज़ें हो ही ना और 70 में जाए वो वाट लग जाती है. हिम्मत चाहिए, हिम्मत भी चाहिए. बड़ा अब वो हम जैसे मम्मी डैडी नहीं जा सकते साहब, बड़ा मसला होता है. बड़ा नहीं, मैंने देखा है कि हिम्मत की बात है. मतलब मैं असल में मैं आ रहा था एक बार, हम लोग बल्चिस्तान से आ रहे थे बाई रोड नॉर्मली, तो बाई रोड जब आ रहे थे मैंने देखा यार एक बंदा अपनी फैमिली लेके 70 में जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल ऐसा. मैंने बोला यार किस दुनिया से आए हो तुम, लेकिन बोलते हैं मौलवी साहब कोई मैं मसला बताऊँ हम मतलब हम इन असल में आदत की बात है ना, आदत. एग्जैक्टली. और भी मतलब ऐसे लोगों की अप्रिसिएशन करने को बहुत दिल करता है कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में आप इस तरह की हिम्मत करें और जाएं. और लेकिन ये कि ये बड़ा ख़तरनाक एडवेंचर भी है, ज़ाहिर है ना, तो सारी और हिम्मत भी चाहिए. और इसमें फिर एक टीम आई थी कराची से, बाकायदा ये लोग बाइकर्स लोग, इन्होंने इस करदो तक जाना था. राइट. वो बड़े शौकिया ये वो बेचारों के ना आधे रास्ते में हिम्मत ख़त्म हो गई. अब उनको है ना डबल ट्रिपल खर्चा होगा. अच्छा मेरा वैसे यानी कि दिल है, लेकिन मुझे होता है कि यार इस्लामाबाद तक बाइक पे ना जाया जाए. ना जाए नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ. ये जो रोड आगे से जाता है, आगे से जाना है तो ठीक है. एग्जैक्टली. मतलब हम भी इस्लामाबाद तक बाइक पे नहीं जाते. इस्लामाबाद तक बाइक आप हॉल करवाएं, वहाँ से जर्नी स्टार्ट करें. क्योंकि इधर से आप इस्लामाबाद कैसे जाएंगे? ये रोड तो बंद किया फरीद भाई. अगर आपने आगे जाना है ना बहुत आगे, तो आप उससे आगे तक बाइक्स पहुंचाएं, हैदराबाद तक पहुंचा दें. अगर आपने नॉर्दर्न एरिया जाना है ना, गिलगित तक बाइक्स पहुंचा. गिलगित से आगे फिर आप काराकोरम हाईवे पे, ठीक है, बाटा गुंडी वगैरह वो तो पीछे रह जाता है. लेकिन अगर आपने खुंजराव वगैरह जाना है तो वहाँ से एक अच्छी. अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह शुरू से ही माशाल्लाह मैंने देखा है आपने कोई चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे भी माशाल्लाह, तो दीन की भी आप कोशिश करें. तो आप दीन की तरफ शुरू से ही आए हुए हैं माशाल्लाह, या फिर कोई तब्दीली आई है बीच में? तब्दीलियाँ स्टार्टअप तो अच्छा था, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हम पे मेहनत की बचपन से ही. वाले साहब ने हमें कुरान पढ़ाना, जो वालदा हैं उन्होंने बोर्ड पे हमें कुरान मजीद पढ़ाना, बेसिक अरबिक भी सिखानी. अच्छा. तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की. लेकिन आपको पता है टीन एज में एक वो बंदा आगे पीछे होता ही है थोड़ा. लेकिन ये कि असल में थोड़ी, लेकिन ये है कि चूंकि वो बचपन से एक चीज़ मिली ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करने दिया. और माँ बाप की दुआएं भी इसमें शामिल, तो थोड़ा इधर उधर होके. यानी आपके ख्याल में जो दीन की तरफ आने का, जो अगर आजकल मैंने देखा है लोग माशाल्लाह दीन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये है कि तरबियत का भी बड़ा असर है उसमें. बिल्कुल बहुत, यानी शुरू से ही बचपन से ही, जैसे आप बता रहे हैं माशाल्लाह आपके वालिदैन ने छोटे वक्त से एक अंदाज में कोशिश की. चाहे चले बाग में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, लेकिन फिर वापस. लेकिन अगर शुरू से ही कोई इस तरह का सिस्टम ना हो और घर में भी इस तरह का माहौल ना हो, तो उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है. तो अल्लाह ताला की खास रहमत चाहिए. और ख़ास मैं कहता हूँ कि जो फादर की सालिहियत है ये बेटों के बहुत काम आती है. अच्छा. यानी कि सन्स है ना, तो क्योंकि सन जो है अपने फादर को वो मदर की तरफ नहीं देखता एज अ रोल मॉडल. बिल्कुल ऐसे. वो शेख, ये तो वो जो इसकी दलील तो सूरत अल कहफ में है ना. हाँ जी. कि जो 2 यतीम बच्चों की दीवार गिर गई, तो फिर खिज़र ने उनकी दीवार बना दी. उन्होंने कहा कि इनका जो अब्बू है वो साले था. ठीक है. तो चाहे वो मेरा ख्याल है चाहे बेटे हो या बेटे हो, ठीक है, सारों के लिए. असल में ये है कि आपने देखो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम जैसे भी हैं हमारे बच्चे बहुत नेक हो जाए किसी तरीके से, हम खुद जैसे भी हैं. बिल्कुल. ये जो है ना, नहीं ये मुश्किल है. यानी आप वो बाप सिगरेट पी रहे हैं, बेटे को बोलते हैं बेटा सिगरेट नहीं पीना, क्यों पी रहे हो? वो बाप बेटे को बोलते हैं बेटा मोबाइल पे नहीं बैठो, और बाप 24 घंटे मोबाइल पे बैठा. तो अब ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. बाप को खुद रोल मॉडल बनना चाहिए, फिर आप शिकवा करें, वरना तो आपको शिकवे का भी हक. मतलब ये सब्र अपने ऊपर करना पड़ेगा, तो आपके बच्चे उस लाइन पे चलेंगे. अगर आपने खुद भी सब्र ना किया और अपनी नफ्स के साथ मतलब पूरा उसके कहने पे चला. अच्छा यहाँ पे ना, क्योंकि हम तीनों फादर्स ही हैं, ठीक है, आप भी माशाल्लाह. हाँ, हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस औरतों से होती है कि यार वो ज़्यादा अच्छी तरबियत करें, वो करें, ठीक है. तो अगर हम सिर्फ अपने आप को देखें कि नो एज अ फादर हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने दूसरे जेंडर पे डाल दी है, ठीक है, लेकिन आप खुद कितनी इबादत कर रहे हो, अल्लाह के साथ आपका कैसा कनेक्शन है. एग्जैक्टली. तो ये ओवरऑल मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा मिसिंग चीज़ है पूरी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में. आप ये देखें, जब आप एज अ फादर घर जाते हैं तो बच्चों का वो जो रिएक्शन होता है, इट्स फुल ऑफ इंटेंसिटी. यानी कि वो मूवमेंट शॉर्ट है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, ये आप चेक करें ना. तो वो आपके पास जो
جو گولڈن اپرچونیٹیز نا, یعنی کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس گھر میں گزارنے کے لیے ٹائم تھوڑا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, لیکن اس کی ایفیکیسی بھی اس طرح رکھی ہے. تو اگر آپ اس شارٹ مومنٹس کو آپ کریں تو یو کین بی ویری ویری افیکٹو نا ایز اے فادر. ہم اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ اگر آپ یعنی بچے پہ چھوٹے وقت سے فوکس کریں تو بڑا فرق پڑتا ہے, بہت فرق. اور اسی لیے میں نے یعنی کسی میں جب سعودیہ میں پڑھتا تھا جامع امام میں ابن سعود میں, تو اس وقت یہ لوگ ہمیں پڑھاتے تھے علم النفس النمو, یعنی گروتھ سائیکلوجی آف چلڈرن, ٹھیک ہے نا. تو ہم تعجب کرتے تھے یار یہ کیوں پڑھا رہے ہیں ہمیں انہوں نے باقاعدہ پوری سائیکلوجی پڑھائی. وہ بچوں کو بھی بڑے کی یہ کیوں پڑھاتے ہیں یار, ہم تو شرعی علوم پڑھنے آئے ہیں. اب وہ تو دور اندیش لوگ ہیں نا, دور کے دیکھتے ہیں. بعد میں جب ہم میدان عمل میں آئے, جب اپنے اولاد ہوئے, دوسروں کے اولاد کو, تو ادھر ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو سارا آپ کے تربیت کا اصلی عنصر ہے. تو اس میں یہ پڑھاتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے سے لے کے نا اس کی کوئی ایج تک تقریباً 14-15 یا اس طرح کچھ تک اس کا لرننگ ٹائم ہوتا ہے. اور ہم لوگ وہ عمر کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں ابھی تک بچہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کرنے دو. اور وہ کوئی بھی غلط کرے بولتے ہیں ماشاءاللہ شاباش میرا لائن بچہ, میرا شیر, اور لڑائی کر, جا پڑھنے کر. اب بچہ پھر بڑے ہو کے جب بڑے بڑے بلنڈر کرتا ہے, پھر باپ بولتے ہیں کیا کہ تم نے کل اس کو روکا نہیں, دروازہ کھول کے چھوڑ دیا اور اب آ رہے ہو. تو یہی مسئلہ ہے. اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں میں نے دیکھا کہ جو جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ والد ہے نا سب کچھ والدہ یا عورت پہ چھوڑ دیتے. بالکل ایسا, یہ نہیں کہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں ایسے پرسیو ہوتا ہے. اب یہ صرف ریلیجیس لوگ نہیں, جیسا نارمل پروفیشنلز ہیں, بینکرز ہیں, باقی لوگ ہیں جن کا کوئی دور دور, وہ سارے کہتے ہیں کہ بیکاز میری جو بیوی ہے وہ ہاؤس وائف ہے, اب ساری ذمہ داری اسی کے اوپر, ٹھیک ہے, پڑھانا بھی اسی کے اوپر ہے, تربیت بھی اسی کے اوپر ہے. میرا خیال ہے کافی یہ زیادتی کرتے ہیں ہم لوگ. بالکل ایسے. سم ٹائمس ایسے ہوتا ہے جیسے میں اگر کبھی اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں نا, تو وہ سب چیزیں چھوڑ کے ایسے میری بات سنتا ہے کہ اس کا منہ بھی کھلا ہوا ہے, آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں. میں ایک دم ہل جاتا ہوں. میں نے کہا اب میں مطلب اس سے مجھے بالکل کوئی فضول بات ہے میں اس سے کروں اس پوائنٹ پہ, مطلب وہ اتنا فوکس ہو کے سن رہا ہے تو میں اس سے کوئی اچھی بات نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ کو بہت زیادہ کمپوز رہنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ یہ صرف سوچتے ہو کہ یار جو بچوں کی ایکسپیکٹیشن ہے نا اس ٹائم فرام می بینگ اے فادر, وہ کچھ اور ہے. مجھے تو میں تو ڈاؤن ہوا ہوں یا مجھے تو ابھی غصہ چڑھا ہوا ہے, لیکن the kind of expectations they have with me right now, ان کی requirements کچھ اور ہے, تو I have to mold according to that. اور یہ it really matters, it really matters. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا والد کو چاہیے کہ وہ بچے کے لیول پہ آ جائے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں, وہ اپنا اس کا ایک لیول ہے, لیکن جب بچے کے ساتھ تاکہ اس کے لیے دل میں جگہ بنائے. بالکل ایسے, کیونکہ کل کو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ باپ کے پاس آ کے بولے باپ مجھے یہ مسئلہ, یہ نہیں کہ باہر کسی اور کو بتائے. اس کے لیے کیا ہے, جو لو اٹیچمنٹ ہے, جو ایموشنل نیڈ ہے اس کی وہ پوری کریں. اس کو بولے, اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں, اس سے پیار محبت کا اظہار بھی کریں. اس کو بولے بیٹا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ہم لوگ کے ادھر لوگ شرماتے ہیں, حتیٰ کہ آپ ذرا خود سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو بوسہ دے رہے ہیں, تو انہوں نے تعجب کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ یہ پیار محبت کرنا چاہیے اپنے بچوں سے, اور ترغیب دی. حتیٰ کہ آپ ذرا سوچیں نا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے اور ان کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرینڈ چلڈرن کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں وہ لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچہ خوش ہو جائے. اور یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ بچے کو پچھلی صف میں بھیجے, اگلی صف میں کھڑا نہ ہو, سینٹر میں بالکل کھڑا نہ ہو, سائڈ پہ ہو, پیچھے جائیں. نہیں, یہ بچے کو متنفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کل اسی نے یہ مسجد سنبھالنی ہے. اچھا, وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن میں دیکھی جب آئرلینڈ میں تھا, کہ جب بچوں کی سرجری کرتے ہیں نا, آپ سائیکالوجی پہ وہ چیک کریں نا کتنی ایفرٹ اور کتنی ریسورسز پٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے بچہ جب ہاسپٹل آئے گا تو ہی اور شی وڈ بی ٹیریفائڈ کہ میں کدھر آ گیا ہوں, انجیکشنز اور سرنجز. تو جو بچے کی اسٹاف نرس ہے اس نے ایک ایسا ایپرون پہنا ہوگا جس پہ کارٹونز ہی کارٹونز ہیں, بیٹ مین ہے, سپر مین ہے, واٹ ایور, اور ہم اس کی جگہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. دیکھیے آپ محنت چیک کریں نا اس کے اوپر کس طرح وہ ایک بچے کو ٹیکل کرتے ہیں. جو چلڈرن وارڈ ہے اس میں سارے امیجز اور اٹس جسٹ لائک اے پلے ایریا. ایک تو بات یہ. پھر اب دیکھیں آپ نے ایک بچے کی سرجری کرنی ہے, تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں گے سرجن سمیت, جتنے بھی ڈاکٹر اسسٹ کر رہے ہیں, اینستھیٹسٹ اور وہ اسٹاف نرسز, اور بچے کو پہلے تو 2-4 نرسز ساتھ لے کے آ رہی ہیں, بیلونز آ رہے ہیں, اس کے بعد اس کو وہاں پہ گاڑی پیش کی جاتی ہے ایک. جی اچھا, یہ ہر ہاسپٹل نہیں ہے لیکن آپ کو مزے کی بتا رہا ہوں, کافی سارے اس طرح کے. وہ گاڑی میں بیٹھے گا جناب, اور وہ گاڑی چلا کے تھیٹر کے دروازے تک آ رہے ہیں, یعنی کہ لاسٹ جو اسٹیپ ہے نا, کیونکہ آپریشن تھیٹر کمپلیکس کافی بڑا ہوتا ہے,
تو اس کے اندر وہ گاڑی چلاتا ہوا آ رہا ہے, سائڈوں پہ اس کی تالیاں بج رہی ہیں, اور واہ, اور جو ٹرن لیتا ہے وہاں, اچھا جو بھی کوئی اور بھی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے نا, کسی اور جو ریلیونٹ بھی نہیں ہے, وہ بھی او مائی گاڈ اسٹیون کم آن بیبی, اس طرح سے آ رہے ہیں اور بچے جناب, اس کی ایکسائٹمنٹ لیول آپ چیک کریں نا, وہ تو کہتا ہے میں پہلے کہاں تھا, پہلے کیوں نہیں آیا, آپ کو خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں اچھی جگہ پہ آ گیا, کمپیشن شو کر رہے ہیں ہر طرح سے. پھر وہ جیسے اس میں انٹر ہوا ہے آپریشن تھیٹر میں, کچھ اسٹاف تو ظاہر اینستھیزیا مشین کے ساتھ وہیں پہ کھڑے ہیں, وہ ویلکم کر رہے ہیں. پھر آ کے وہ جو ماسک رکھ رہے ہیں نا بچے کے اوپر, وہ اس کو پہلے سے پکڑا دیا 1-2 گھنٹے پہلے, وہ اسے کھیل رہا ہے, اور جو اس کے ساتھ جو نرس ایک مسلسل اٹیچ ہے نا, وہ کبھی اپنے منہ پہ رکھ کے اس کو دکھا رہی ہے, واو, کبھی اسے ڈرا رہی ہے, کبھی وہ خود رکھ رہا ہے, مطلب وہ بالکل یوز ٹو ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب اسے تھیٹر میں لیٹاتے ہیں نا ٹیبل کے اوپر, تب تک اس کی مدر جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہیں, اور جب اس کے اوپر ماسک رکھتے ہیں نا تو اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا. اور پھر وہ پہلے اس کو ٹاپیکل انسٹیٹک اسپرے کریں کہ جہاں انہوں نے آئی وی لائن لگانی ہے, اور اس کو جیسے ہی وہ پرک کرنے لگے ہیں نا, اس ٹائم اچانک وہ بہت زیادہ شور ڈال دیں گے ادھر نا, کہ وہ بچہ اس طرح ایکسائٹمنٹ ہوگا اور ادھر سے پرک اندر, اور بچے کو پتہ تک نہیں لگتا کہ سوئی لگ گئی ہے مجھے. جتنا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں, تو آپ جب بچوں کو امپورٹنس دیتے ہیں نا, ہر بچے کو انڈیویجول امپورٹنس دینا, اور اس کے ساتھ الگ کنیکشن ہونا, ہر بچے کے ساتھ الگ کنیکشن, سیپریٹ کنیکشن اس کی سائیکالوجی کے حساب سے, تو اس کے بعد آپ ان سے بہت کچھ آپ کہنا چاہیے کہ بالکل. ابھی آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور نقطہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم, اپنے اولاد میں عدل و انصاف کرو. اکثر ہم اس حدیث کو ہے نا یہ پیسے میں یا میٹریلسٹک ویو میں دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کو سائیکولوجیکل اور ایموشنل نیڈ پہ نہیں دیکھتے. حالانکہ میرے خیال میں مال سے زیادہ یہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ معنوی طور پر جب آپ بچے کو انکریج کریں اور اس کو پتہ چلے میرے ابو مجھ سے بہت محبت کر رہے, چاہے میرے بھائی کو پیسے زیادہ بھی دے دے کوئی مسئلہ نہیں, بیکاز ہی لو می مور, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز میں بھی یہ نقطہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب اپنے بچوں کو پیار محبت کرتے تو ہر ایک کو ایک اسپیشل جو پیار محبت کی جو اس کی ایموشنل نیڈ ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنا چاہیے, اور یہ بھی دین کا تقاضا ہے, اور اسی حدیث کے مطابق ہے اعدلوا بین اولادکم. یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو بچہ بولے کہ یار میرے باپ نے تو کبھی مجھ سے پیار ہی نہیں کیا, یا میرے بھائی سے زیادہ یا بہن سے زیادہ کرتے ہیں, میرے سے نہیں کرتے. بالکل. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ والدین بولتے ہیں کہ یار پیار کے اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بچے کو پتہ ہے. دیکھیں پتہ ہونا ایک الگ بات ہے, اظہار محبت ایک الگ لیول ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, اور یہ کافی فیملیز میں جب بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ایک ہمارے امی ابو کا فیوریٹ کوئی اور ہے, ٹھیک ہے, تو پوری زندگی گزر جاتی ہے کہ ان کا وہ ٹراما نہیں جاتا, یا اس طرح کا ان کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوتا, فیوریٹزم وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, بالکل اس کو اب کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کو کچھ دیر سے فالو کر رہا ہوں, سو کچھ کوشچنس پوچھوں گا تاکہ لوگوں کا اس میں فائدہ ہو. معصومانہ کوشچن نہ ہو کہ آپ ابھی بہاولپور میں اور وہاں پہ کوئی اسلامک آرگنائزیشن نہیں ہے, رائٹ, اور آپ پھر اپنی انڈیویجول ریکارڈنگس بھی کرتے ہیں. سو ایک جو آپ کا سیلف انیشیٹو ہے کہ یار لوگ ہوں یا نہ ہوں, آئی کین ڈو دس آن مائی اون, یہ کہاں سے آیا؟ اور کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ نا جو پوری ہسٹری ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ یار یہ جو آرگنائزیشن ہے یا یہ جو بندہ ہے اس کے پیچھے یہ والی ہسٹری ہے, انہیں چاہیے ہوتا ہے امیڈیٹ رزلٹ. اب لوگوں کو نہیں پتا یہ جو پورٹ مائک کے پیچھے والا سفر ہے وہ کہاں کیسا تھا, ٹھیک ہے, اچھا وہ دیکھتے ہیں یار یہ بلڈنگ آ گئی ہے, یہ ہو گیا. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ینگسٹرس کو گائیڈ کریں کہ آپ جس بھی سٹی میں ہو, چاہے آپ انڈیا میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, with a very limited resources that you have, آپ صرف ایک انیشیٹو لو. So how is your journey going so far? جب آپ کو پتا ہے کہ نا ابھی and what's your plan? ہاں, کہ آپ نے ٹیم میکنگ کرنی ہے, یہ سب کچھ آئیڈیا کیسے آیا, اور what's the motivation behind everything that you're doing? دیکھیں اس میں جو پہلی بات ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا, کہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے نا تو آگے پہنچا دو. پہلے تو یہ والی انٹینشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی کہ سیکنگ نالج از ویری امپورٹنٹ. تو ان دونوں چیزوں میں ایک کہنا چاہیے کہ بیلنس ہونا چاہیے. سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ جب تک آپ بہت زیادہ علم حاصل نہ کر رہے نا آپ کو نیکی کی بات کریں ہی نہ, یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اور جو منہ میں آ رہا ہے کہی جا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ نہیں بات تو اچھی کر رہا ہوں, نہ کر جیسے بھی رہا ہوں لیکن بات اچھی کر رہا ہوں. یہ دونوں چیزوں میں ایک بیلنس. تو
ایک تو پیرنٹس سے کافی موٹیویشن, جیسے میری والدہ جو ہیں وہ قرآن اکیڈمی چلاتی بھی ہیں, اور اس طرح سے انہیں قرآن پڑھانا, ہمیں بھی پڑھانا. قرآن اکیڈمی ابھی بھی چلا رہی ہیں؟ ابھی بھی چلا رہی ہیں قرآن اکیڈمی بہاولپور میں ہی, اس طرح سے جو باقی اسپیکرز کو لے کر آتا ہے, وہ والی قرآن اکیڈمی ہے؟ نہیں لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے, کیونکہ ایک ملتان میں بھی ہے شاید. ہاں اسٹوڈنٹ ایک ملتان میں بھی ہے, اسی طرح کا یہ, لیکن بالکل, لیکن ان کا انڈیویجول انیشیٹو تھا اس حوالے سے کہ انہوں نے بیسک کچھ کورسز پڑھے, اس کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کیا, اس طرح سے کیا. ماشاءاللہ. تو یہ چیز بہت. دوسرا پھر دیکھیں سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ یہ آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سائڈ چیز پہ کنونس کر دیتے ہیں کہ آپ ضرور اچھی بات آگے تک پہنچائیں. اور پھر ڈفرینٹ اسکالر سے آپ جب ملتے ہیں اور اخوان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ان سے آپ لوگ سیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے آپ کی استطاعت کے مطابق کہ آپ اپنے سرکل میں آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے, آپ شیخ ابن عثیمین نہیں بن سکتے تھے, نہیں بنے آپ, تو آپ سے شیخ ابن عثیمین والا حساب بھی نہیں ہوگا. نالج برنگز رسپانسبلٹی ایز ویل, اللہ تعالیٰ سب کا آسان حساب کرے. تو یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں آپ نے کیا کیا ہے. اور پھر جب آپ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی آج کل برائی بہت ہے اور کوئی لوگوں کو بتانے والا نہیں ہے, تو پھر سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر اس سچویشن میں. تو یہ والی تھی ایک موٹیویشن کہ مطلب دل تو کرتا ہے, یعنی اسٹاپ بلیمنگ اینڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور پھر یہ جیسے ایک یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے, اللہ تعالیٰ نے میڈیکل فیلڈ میں ڈال دیا. آئی واز ریئلی الرجک ٹو میڈیکل فیلڈ. دونوں پیرنٹس ڈاکٹر تھے نا, اور وہ میڈیکل, اور وہ جو میڈیکل سپلائز کی اسمیل, یار یہ اس فیلڈ میں نہیں جانا یار, یہ کیا ہے یار. اور لیکن ہوا یہ کہ وہ جب ایف ایس سی کا وہ ایک آیا ٹائم, تو پھر وہ ماں باپ نے بٹھا لیا, اور بیسیکلی شریف بچے تھے تو ہم کہتے ہیں ان کے چکر میں آ گئے اس وقت. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کچھ چیزیں جب خود پیرنٹ بنتے ہیں, آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ پیرنٹس آلویز تھنک بیسٹ فار یو. اور بعض بار آپ اس ہورائزن پہ دیکھ ہی نہیں ہوتے جس پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب پھر جو جیسے والد صاحب انہوں نے بعد میں یہ بتایا کرتے تھے نا اپنے دوستوں میں کہ میڈیکل کا مطلب سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ یو آر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ود سم بڈی, اور آپ لوگوں سے اس طرح کنیکٹیڈ ہیں کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں نا. اب آپ کی مرضی ہے, یا تو آپ اسے صرف ٹریٹ کر دیں فزیکلی, یا یہ ہے کہ آپ اسے کوئی نیکی کی بات بھی بتا دیں. بالکل بالکل, میں نے دیکھا ہے, میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, وہ صرف میں ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تھا, اس کو تو میرا کچھ پتہ بھی نہیں کہ کہاں سے, وہ میں اس وقت بالکل ہی گاؤں سے آیا ہوا تھا, تو اس سے نا ٹریٹمنٹ کے ساتھ مجھے کم از کم 15 منٹ کا نا تبلیغ کر دیا ماشاء اللہ. تو مجھے وہ بڑا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا ماشاء اللہ وہ ہر پیشنٹ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. پھر دوسرا میں نے دیکھا کہ جو ہماری یوتھ ہے نا, اس میں نیکی کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو کسی نے اس طرح سے ٹچ نہیں کیا ہوا. یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ساری نوجوان اور بس بے راہ روی کا شکار ہے, اور اس میں کچھ ہے ہی نہیں, اور کوئی فائدہ نہیں ہے نصیحت کرنے کا. لیکن جب آپ بات ان میں جو خیر ہے ان کو نکالنے کا جو ہنر ہے وہ, میں نے آج ایک جو اوبر لی نا, جو آپ کے پاس آنے سے پہلے بھی ایک اوبر لی تھی نا صبح, تو بالکل وہ لاہوری, ہی واز اے لاہوری پنجابی بٹ گائے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ نماز کی اور اس طرح سے, تو ہی اسٹارٹیڈ ٹیلنگ می ہمسیلف, اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا, یعنی کہ وہ دیکھنے میں بالکل وہ لگ رہا تھا کہ میوزک ساؤنڈ سسٹم وغیرہ لگایا ہوا ہے, اور تو چلایا نہیں ہوتے فل بفر, لیکن مجھے کہہ رہا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا سامنے ناشتہ کر رہا تھا, اور جب آپ کی بات ہوئی ہے تو وہی اٹ واز میرے لیے بڑی شاکنگ بات تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بس سارے جو ہے نا وہ, جیسے میں نے کہا کہ بے راہ روی کا شکار ہے, انہوں نے بتایا کہ جو میرے پیرنٹس ہیں انہوں نے ہمیں فرائض پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنے دیا, اور اس طرح سے. اور تو بیسک ایک اچھائی یہ کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے. صرف یہ بات ہے کہ آپ مطلب کوئی اچھی بات کرنا شروع تو کریں نا, انیشیٹو تو لیں جتنا آپ سے ہوتا ہے. بالکل بالکل, اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ٹیم بھی دے دیتے ہیں, کام کرنے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں, اور بیسیکلی وہ سب ہی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو. بس یہ ہوتا ہے کہ کون فرسٹ اسٹیپ لے, اور کسی بندے کو بس لیڈ کرنا ہے, ایک مینیج کرنا ہے لوگوں. بالکل ایسے. اور بعض اوقات آپ کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا, جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سے بہتر کتنے لوگ مل جاتے ہیں کہ دے آر ویل ٹرینڈ ٹو لیڈ دیم سیلف اس طرح سے. اور یہ بھی ہے کہ شروعات میں جب آپ اس طرح کے, تو شروع میں تھوڑا اسٹرگل ہوتا ہے, بالکل تھوڑی سے مسائل پیدا, تھوڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں, بلنڈرز ہوتے ہیں, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آتی ہے. دیکھیں جنت جو ہے نا وہ سستی چیز نہیں ہے. بالکل بالکل, آپ دنیا کی چھوٹی سی چیز کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ نے ڈگری لینی ہے, میٹرک پاس کرنا ہے, ایک دفعہ تو آپ کا رگڑا نکلتا ہے نا میٹرک کے امتحان دیتے ہوئے, تو یہ چھوٹا سا ایگزام ہے ایک,
اور مطلب اس کے بعد آپ کو ریوارڈ کیا ملتا ہے, ایک میٹرک کی سند ملے گی, اس کی کیا امپورٹنس ہے آپ کو ہمیں پتہ ہی ہے اس وقت اماؤنٹ, لیکن اس وقت وہ بات تو جنت اتنی سستی تو نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. تو اس لیے بس ہمیں جب بھی ہم اس طرح کے کام کریں اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم بس اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کی. آپ کا بہاولپور کے بارے میں کیا پلان ہے وہ بھی تھوڑا سا انویل کر دوں. بہاولپور کے اس میں یہ ہے نا کہ جیسے آپ بردرز کے ساتھ بھی ان لائن ہیں اور یوتھ کلب کے ساتھ بھی ہیں, اور ان کے وہاں پہ ٹاکس وغیرہ بھی ہوئیں, تو انشاءاللہ کافی اس طرح سے ارادہ ہے کہ اسی پلان پہ اور اسی طرح کے ویری سون آپ وہاں پہ لیکچرز وغیرہ لائن آف ویکلی بیسس پہ آرگنائز کریں گے پہ یا فورٹ نائٹ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ. چلے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو آپ کے جو امنگیں ہیں اور ماشاءاللہ اللہ قبول کرے, اور مزید اللہ آپ کو ہمت دے اور مزید آپ کو سپورٹر ملے انشاءاللہ, جو آپ کو فزیکلی اور بھی کسی بھی طریقے سے سپورٹ کر سکے انشاءاللہ. اور کوئی سیدھے ہاتھوں نہیں آتا تو اسے ہیوی بائک پہ لیں گے نا. باقی ہے ہمت مردہ مدد خدا, ہمت آپ کریں, اللہ آپ کو نصرت اور مدد سے نوازے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک, بہت خوشی ہوئی آج آپ سے مل کے, اللہ آپ کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازے. بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.